الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 20 جولائی فرض علوم کورس آج شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اس میں ہم توحید و رسالت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے متعلق فرض علوم سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور اس فرض علوم کورس گروپ میں ہم دعائیں بھی سیکھیں گے۔ ہر وقت کی دعا ہمیں شریعت نے دی ہے۔ سونے جاگنے کی دعائیں ہیں، بیت الخلاء سے باہر آنے اندر داخل ہونے کی دعائیں ہیں، گھر سے نکلتے وقت کی، گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعائیں ہیں، کسی مسلمان سے ملتے وقت کی دعائیں ہیں، ان سے اگر کوئی ہدیہ ملتا ہے، کوئی چیز ملتی ہے، تحفہ ملتا ہے تو اس کے بدلے میں دعائیں ہیں، کسی کو مسکراتا دیکھا تو اس کے مسکراتا دیکھ کر پڑھی جانے والی دعائیں ہیں، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی تو اس کے حوالے سے دعائیں ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ سب دعائیں ہم سیکھیں گے، اور سب سے بڑھ کر کے حسن اخلاق کیا ہے یہ سب ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا ولی انسان کیسے بنتا ہے، اللہ کا دوست کون ہے، تو یہ سب انشاءاللہ فرض علوم کورس میں شامل رہے گا۔ اور حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس شخص نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہ کیا۔ تو اگر کوئی ہمارا محسن ہم سے بھلائی کرتا ہے، ہماری خیر خواہی کرتا ہے، تو اس کے لیے کون سی دعا مانگنی ہے، تو اس طرح انشاءاللہ یہ سب ہم سیکھیں گے۔ روزانہ 1-2 دعائیں، یا جیسے آپ کا مشورہ ہوگا آپ 3-4 دعائیں یاد کر سکتے ہیں، 3-4 دعائیں آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں سورۃ المومن کی آیت نمبر 60 میں ہے، پارہ نمبر 24، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کر میں قبول کروں گا۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء، یعنی جس کو یہ پسند ہو کہ مشکلات کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے تو اسے چاہیے کہ آسائش کے وقت دعا کی کثرت کرے۔ یعنی دعا ایسا عمل ہے کہ بندے کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ تو اپنی اولاد کو دیکھا دل خوش ہو رہا ہے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے، کسی کام کے لیے کوئی پریشانی آ رہی ہے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ تو مسلمان کو شریعت مطہرہ نے کثرت سے دعائیں دی ہیں، یعنی اتنی دعائیں ہیں کہ اگر ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں تو پل پل ہمارا دعائیں مانگتے گزرے گا، اور جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پسند فرماتا ہے اور ان کی دعائیں قبول بھی فرماتا ہے۔ مومن کی دعا خالی نہیں جاتی، یا تو اس دعا سے اس کا گناہ بخشا جاتا ہے، یا جو چیز مانگ رہا ہے دنیا میں وہ دے دی جاتی ہے، یا پھر یہ دعا اس کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ تو ہمیں فرض علوم کورس مکمل کرنا چاہیے، اور اس کا دورانیہ جو ہے وہ 30 دن ہے۔ فرض علوم کورس 30 دن کا ہے۔ 30 دن کے اندر ہم نے بہت ساری دعائیں سیکھنی ہیں، فرض علوم، طہارت، یہ سارے مسائل سیکھنے ہیں۔ تو کچھ وقت نکال کر فرض علوم کورس گروپ میں، یعنی آپ کو پرسنل میں آنے والے جتنے بھی اسباق ہیں انہیں سنیں، جو سمجھانے کے لیے درس و بیان ہیں وہ سنیں، اور پھر جو آپ کو مواد یاد کرنے کے لیے دیا جائے آپ اس کو زبانی یاد کرنے کی کوشش فرمائیں۔ تو اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے دل و دماغ میں کثیر دعاؤں کا خزانہ بھی جمع ہو جائے گا، اور اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ فرض علوم آپ سیکھ لیں گے، اور پھر اس کے مطابق جیسے زندگی گزاریں گے پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں کیسی کیسی بہاریں آتی ہیں۔ آج ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہے،
اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کے معاملات میں بہت زیادہ غفلت کی جا رہی ہے، اور سوشل میڈیا پر تو ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ سوشل میڈیا پر جیسے یعنی ویڈیوز بنا رہے ہیں لوگ، عورتوں سے شرارتیں کر رہے ہیں، آپس میں مذاق کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو چڑھا رہے ہیں، اور فن کے نام پر بے ادبی، بدتمیزی، طرح طرح کی جاہلانہ اور احمقانہ حرکتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ سب تربیت کی کمی کے باعث ہے۔ یہ سب کچھ تربیت نہ ہونے کی وجہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری تربیت ہو جائے اور ہم سب اچھے بن جائیں۔ دعا دافع بلا ہے۔ عبادات میں دعا کو بڑا مقام حاصل ہے۔ الدعاء هو العبادت، حدیث پاک ہے، کتاب السنن کتاب الوتر باب الدعاء، حدیث نمبر 1479، کہ دعا ہی عبادت ہے، اور یہ بلا کو دفع کرتی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا بلا سے لڑتی ہے، بلا اترتی ہے پھر دعا اس سے جا ملتی ہے، دونوں کشتی لڑتے رہتے ہیں قیامت تک۔ یعنی دعا اس بلا کو اترنے نہیں دیتی جو بندے پر اتر رہی تھی۔ تو دعائیں کتنی اچھی نعمت ہیں کہ جسے دعا مانگنے کی سعادت حاصل ہو گئی، یقیناً وہ اللہ کی رحمت حاصل کر گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اس کے لیے انشاءاللہ دنیا و آخرت میں اجر ہی اجر ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث کتاب الدعوات، الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک اور روایت ہے الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق وسیع کر دے؟ لہذا رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا سلاح مومن یعنی مومن کا ہتھیار ہے۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب یہ درس سن کر، یہ درس تھا، ترغیب تھی، امید ہے کہ آپ سب ہمارے اس 30 دن کے فرض علوم کورس کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالیں گے، اور ہماری آڈیو اور ہماری تحاریر کو بار بار پڑھ کر زبانی یاد کرنے کی کوشش فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ان 30 دنوں تک آپ کے پاس ایک اچھا خاصا علم کا بھی خزانہ جمع ہوگا، علم و معرفت کے ساتھ ساتھ بہت ساری دعائیں بھی انشاءاللہ آپ کے پاس جمع ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔